اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل شیاطین اور ہر قسم کے جادو جنات اور ہر قسم کی شیطانی طاقتوں کے خلاف ایک ننگی تلوار ہے۔ جہاں یہ دیکھے اندیکھے دشمنوں سے حفاظت کی بہترین ڈال ہے، وہیں یہ رزق روزگار کی تنگی، پریشانی اور بندش دور کرنے کا مجرب اور کامیاب حل ہے۔ اس صورت کے اندر ایک عجیب تسخیر ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں اور دلوں میں قابل عزت بنا دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ یہ سورہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اسی سورہ مزمل کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور یہ آیت اس سورت کا دل ہے، جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورہ الضحیٰ کا دل ہے، اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سورہ لَمْ نَشْرَحْ کا دل ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 7 سورہ مزمل کا دل ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر بہت طاقت اور عجیب کمالات ہیں۔ دوستو، موجودہ جدید سائنسی اور ٹیکنالوجیکل دور نے زیادہ تر انسانوں کو ہر چیز کو سائنسی نگاہ سے دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اب لوگ وظائف اور اعمال کو بھی سائنسی لحاظ سے تولتے ہیں۔ میں آپ کو ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں جن کے ساتھ کسی اللہ والے کا حوالہ اور اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت بھی ہو، چونکہ عبقری کے شیخ الوظائف کی طرف سے بہت سے وظائف کی عام اجازت ہے۔ شیخ الوظائف کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ عبقری کے شیخ الوظائف کی طرف سے اس وظیفے کی اجازت اور طریقہ کار یوں ہے۔ یہ واقعی ایک انوکھی آیت ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور یاد کریں، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، جہاں بھی جائیں سفر کے دوران اس کو یاد کر لیں۔ شیخ کہتے ہیں اگر زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو اس آیت کو ضرور یاد کر لیں۔ رب بڑا کریم ہے۔ کسی کو غریب یا معاشی طور پر چھوٹا دیکھ کر یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ ہمیشہ غریب یا چھوٹا رہے گا۔ کتنے چھوٹے ایسے ہیں جو ملک، مال اور دولت میں اتنے آگے نکل گئے کہ بڑے بڑے دولت مندوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ تب شیخ نے ایک ایسا واقعہ بتایا جو یقیناً ہم سب کے لیے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے اور اللہ پر مضبوط یقین رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ شیخ نے بتایا کہ ایک دکاندار کاروباری بندے نے انہیں بتایا کہ ایک بندے نے ہماری دکان کے ساتھ ایک دکان کھولی ہے۔ وہی بندہ کچھ سال پہلے ہماری مارکیٹ میں پانڈی مزدور تھا، بیوپاریوں کا سامان کندھوں پر لاد کے بس سٹینڈ تک پہنچاتا تھا۔ آج وہی بندہ ہے جس نے یہ دکان کھولی ہے اور مجھ سے بڑی دکان منہ مانگے دام دے کر لی ہے، اور اتنا مال ڈالا ہے کہ پوری مارکیٹ میں اس جیسا مال کسی کا نہیں ہے۔ اتنی بڑی دکان اس نے کھولی ہے۔ جو شخص پہلے کلی تھا، ایک پانڈی مزدور تھا، ایک چھوٹا سا غریب آدمی تھا جو 5-10 روپے میں ایک پھیرا لگاتا تھا، آج وہ حیرت انگیز طور پر مارکیٹ کا بڑا فرد ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، ایک پل میں کسی کو چاہے سب کچھ دے دے اور کسی سے چاہے سب کچھ لے لے، کسی کو زوال دے دے، ایک پل میں کسی کو عروج دے دے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ اللہ ایک پل میں جب چاہے سب کچھ لے لے۔ یہ آیت بالکل ایسے ہی ہے جو ایک غریب کو اس مارکیٹ والے آدمی کی طرح پل بھر میں پوری مارکیٹ کا بڑا دولت مند اور اہم شخص بنا دے۔ جب ہر طرف بھوک ہو، غربت ہو، تنگ دستی ہو، جھوٹ ہو، مکر فریب ہو، قرضے ہوں اور بے برکتی ہو، اور سارے کمانے والے اور سارے کھانے والے ہوں اور پھر بھی پوری نہ پڑے، اور گھروں میں عجیب غربت، تنگ دستی اور فقر ہو، اور نفسا نفسی ہو، اور پیسہ آئے مگر برکت سے خالی ہو، اس دور میں اگر کوئی بندہ یہ آیت صرف 11 بار صبح شام پڑھے گا، اللہ اس کو رزق بے بہا دے گا، برکت بے بہا دے گا۔ اللہ راحتوں کے، خوشیوں کے، برکتوں کے، رزق کے، دولت کے خزانے کھول دے گا۔ تب شیخ نے اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا اس آیت کو پڑھنے کی سب کو اجازت ہے۔ سورہ مزمل کی یہ آیت نمبر 7 ایک عجیب طاقتور آیت ہے۔ تب شیخ نے ایک اور انسپائرنگ واقعہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا۔ میں نے کہا دن رات یہی آیت پاگل ہو کر پڑھو۔ یقین جانیے کہ وہ آدمی اس قدر دولت مند ہو گیا۔ اس سے میں نے ایک دن پوچھا جب تیرے بیٹوں کی شادی ہوگی تو کیا کرے گا؟ تو وہ بولا جی میں ڈالر نچھاور کرنے کے قابل ہوں، لیکن میں اب اس لیے نچھاور نہیں کروں گا کہ یہ اللہ کے رزق کے ساتھ زیادتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب میرے سے یہ سب کچھ چھین لے۔ لیکن اب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ڈالروں کی چھاؤں میں اپنے بیٹوں کی شادی کر سکتا ہوں، لیکن میں اب ایسا نہیں کروں گا کیونکہ یہ پیسوں کو ایسے پھینکنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوستو، اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اس آیت کی طاقت اور کمالات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔
اس کو یاد کریں اور اس کو شیخ کی اجازت سے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں اور دولت اور امارت کے انبار حاصل کریں۔